السلام علیکم لسنر، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور شیطان کے شر سے بچائے، آمین۔ آج کا واقعہ ملتان سے شہزاد نے بھیجا ہے، چلیے ان کی اپنی زبانی سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہم تمام دوست ویکینڈ پر گیدرنگ کرتے تھے۔ ایک دن باتوں باتوں میں جنات کا ذکر چھڑ گیا۔ اس پہ تمام دوست واقعات سنانے لگے۔ ہم دوستوں میں سے ایک دوست کہنے لگا کہ یہ سب جھوٹ اور من گڑت کہانیاں ہیں، جنات کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ ہم نے انہیں سمجھایا کہ قصے کہانیوں کا تو پتہ نہیں، مگر جنات بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں اور وہ بھی اس دنیا میں موجود ہیں، مگر وہ ہماری باتوں کا مذاق اڑانے لگے۔ ہم خاموش ہو گئے کہ ہر انسان کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رات تقریباً 2 بجے ہم اپنے گھروں کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ دوسرے دن مجھے میرے اسی دوست کی کال آتی ہے جس نے مذاق اڑایا تھا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگا کہ تم شام میں گھر آنا، میں فون پر کچھ نہیں بتا سکتا۔ خیر، شام کو جب میں اس کے گھر جاتا ہوں تو وہ گھر میں اکیلا ہوتا ہے۔ گھر والے کسی کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ وہ مجھے بتاتا ہے کہ جس دن سے میں میٹ اپ سے واپس آیا ہوں، اسی دن سے میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے شروع ہو گئے۔ میں میٹ اپ سے جب گھر آیا تو گھر میں کوئی بھی نہ تھا۔ میں گھر آ کر سو گیا۔ رات میں پانی کے لیے میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ کر کچن میں جاتا ہوں تو کچن میں مجھے میری والدہ کھڑی نظر آتی ہیں۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھتا ہوں کہ وہ اکیلی کہاں اور کس کے ساتھ آئیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں تو وہ مجھے جواب دیے بغیر کمرے میں چلی جاتی ہیں۔ میں کمرے میں جا کر دیکھتا ہوں تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا کہ اسی وقت میری والدہ کا فون آ جاتا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کہاں ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ تمہیں نہیں پتہ کہ ہم کہاں ہیں، ہم تو شادی میں ہیں۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو جاتا ہوں کہ وہ اگر شادی میں ہیں تو اس وقت گھر میں کون موجود ہے۔ اس کے بعد رات گئے مجھے گھر والوں کے روپ میں لوگ پورے گھر میں چلتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ کون تھے مجھے نہیں پتہ، لیکن وہ جس انداز سے مجھے دیکھ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت غصے میں ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ رات تقریباً 3:30 بجے میری آنکھ لگ گئی۔ کھٹکے کی آواز پر میری آنکھ کھلتی ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی میرے پیروں کے پاس کھڑا ہے۔ اس کا سر چھت کی دیوار کو پھاڑتے ہوئے کمرے کی طرف سے باہر نکلا ہوا ہے۔ مجھے صرف اس کی ٹانگیں ہی نظر آ رہی تھیں، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں خوف اور گھبراہٹ سے یہ سب دیکھ رہا تھا کہ وہ جو بھی مخلوق تھی اب جھک کر اپنا چہرہ میرے قریب لاتی ہے اور بولنا شروع کرتی ہے۔ اس کی آواز نہایت دہشتناک تھی اور چہرہ بہت خوفناک تھا کہ وہ اپنی بھیانک آواز میں مجھے کہتی ہے، تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، ہمارے وجود پہ تمہیں یقین نہیں ہے نا؟ تو دیکھ لو، ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی گھر کی در و دیوار لرزنے لگتی ہیں جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ ساتھ ہی چیخوں کی آوازیں آنے شروع ہو جاتی ہیں۔ چیخوں کی آوازیں اتنی تیز تھیں کہ میں اپنی حواس گنوا بیٹھتا ہوں۔ صبح جب مجھے ہوش آتا ہے تو ہر چیز اپنے ٹھکانے پر تھی، لیکن بس میرے کمرے کی چھت پر ایک بڑا سا سوراخ موجود تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ رات میں جو کچھ ہوا وہ اس مخلوق نے مجھے اپنی موجودگی بتائی تھی۔ اپنے دوست کی تمام باتیں سننے کے بعد میں اس سے کہتا ہوں
کہ اللہ سے معافی مانگو، تم نے اس مخلوق کا مذاق اڑایا اور ان کے وجود سے انکار کیا تو اللہ نے تمہیں انہی کی شکل میں یہ سب کچھ دکھا دیا۔ شکر مناؤ کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تو لسنر، یہ تھا آج کا واقعہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔